الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا، امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوجہ بطول کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ ابن القوا نے حیرت سے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا کہ کہیں کٹنے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بررخت خواب، اے دم میں شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن۔ شرح کلام رضا میں امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اے ہجرت کی رات، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے، میری امداد فرمائیے۔ تو دوستو، کرامات کی تعریف، آپ نے مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رب عز و جل کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کرامات کہتے ہیں اس خرق عادات بات کو جو عادتاً محال یعنی زہری اسباب کے ذریعے اس کا زہر ہونا ممکن نہ ہو۔
حضرت علامہ مولانا مفتی احمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب از اعلانات نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں تو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آئندہ کسی اور ولی کی کرامت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔